अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सोनिया सत्ती। नाजरीन, आज का व्लॉग इंतहाई अहम इसलिए है कि आज मैं एक ऐसे मसले पर बात करना जा रही हूं जो किसी एक शख्स का मसला नहीं है, बल्कि इस वक्त हम सब का, आपका एक मुश्तरका मसला है जिसको लेकर हर शख्स परेशान दिखाई दे रहा है। हर शख्स परेशान है कि सारी सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। गवर्नमेंट खुद इस मसले को लेकर परेशान है और वो है बढ़ती महंगाई। आम अशे ज़रूरियात जो बेसिक नीड्स हैं, जिनके बगैर शायद ज़िंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं है, वो भी अब आम आदमी की, मेरी आप सबकी पहुंच से ऐसा लग रहा है कि दूर होती जा रही है। और आज की तारीख की स्पेशली बात की जाए, जिस पर सबसे ज़्यादा आज बात हो रही है, वो है पेट्रोल की कीमत में। नाजरीन, आप अंदाजा करें, 2, 4, 6 रुपए नहीं बल्कि पूरे 10 रुपए महंगा कर दिया गया है। 10 रुपए 49 पैसे पेट्रोल महंगा होकर इसकी अब नई कीमत जो है वो 137 रुपए हो गई है, जिसको लेकर हर शख्स, जैसे मैंने कहा, कि परेशान दिखाई दे रहा है। हर शख्स इस पर बात कर रहा है कि अब होगा क्या, कैसे घर का निज़ाम चलेगा, कैसे सूरत हाल को हम मैनेज करेंगे। गवर्नमेंट खुद इसको लेकर ज़ाहिर है परेशान है कि कैसे सारी चीज़ों को मैनेज किया जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि जो अदाद शुमार गवर्नमेंट की जानिब से बताए जा रहे हैं वो किस हद तक ठीक हैं। जिस हद तक महंगाई बढ़ रही है, बढ़ चुकी है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं, इसमें गवर्नमेंट का कसूर कितना है? क्योंकि जब भी महंगाई होती है तो ज़ाहिर कसूरवार हुक्मरान ही होते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट किस हद तक कसूरवार है कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से आपके सामने रख दूं, और उसके बाद हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट का इस सारी सूरत हाल के अंदर कसूर क्या है। अब नाज़रीन, जैसे मैंने बात की, जो पेट्रोल की कीमत इस वक्त बढ़ी है, सबसे ज़्यादा शोर चूँकि इस पर हो रहा है, तो इस पर बात करते हैं कि हुकूमत ने पेट्रोल की जो कीमत बढ़ाई है 10 रुपये 49 पैसे। इसके बाद जो फी लीटर पेट्रोल की कीमत है वो 137 रुपए हो गई, और लगभग ये जो इजाफा है वो 8.5% किया गया है, और यही समरी ओगरा की जानिब से भिजवाई गई थी। दूसरी चीज ये है कि चूंकि रुपए की कदर भी हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं गिर रही है, डॉलर महंगा हो रहा है, हमारी जो करेंसी है, हमारी जो रुपए की वैल्यू है वो भी डी वैल्यू होती जा रही है। हुकूमत जो नॉर्मली टैक्सेस लेती है, अब जरा मैं जा रही हूँ कंपैरिजन करने पिछली गवर्नमेंट के साथ, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग की गवर्नमेंट के साथ जरा कंपैरिजन करते हैं कि उस वक्त कीमतें क्या थी, गवर्नमेंट कितना टैक्स वसूल करती थी। तो हुकूमत नॉर्मली जो टैक्सेस लेती रही है माजी के अंदर पेट्रोल के ऊपर, वो टैक्सेस 50 रुपए से ज्यादा के थे, यानी 1 लीटर पर 50 रुपए से भी ज्यादा टैक्स वसूल किया जाता रहा है। यानी आधी कीमत पेट्रोल की होती थी और आधी कीमत जो है वो आवाम अपनी जेबों से टैक्स दिया करती थी। अब किस तरीके से, कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखती हूँ। 2015 से लेकर बात करते हैं। 2015 के अंदर नाज़रीन, बैनुल अक़वामी मार्केट्स की अगर बात की जाए तो बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की जो कीमत थी वो 48 रुपए और 6 डॉलर फी बैरल पेट्रोल था 2015 के अंदर, यानी 50 से नीचे। और उस वक्त अगर डॉलर की बात की जाए तो डॉलर भी आज के मुकाबले में बहुत सस्ता था। फिर 2015 में, जैसे मैंने कहा, 48.66। अब 2017 में जो एवरेज थी वो 43.29 डॉलर फी बैरल। फिर दोबारा से 2017 के अंदर ही ये एवरेज गई 50.80 डॉलर फी बैरल। 2017 की मैं बात कर रही हूँ। अब जरा 2018 की बात कर लेते हैं। जब पीटीआई की हुकूमत आई तो उस वक्त 65.23 डॉलर फी बैरल कीमत थी पेट्रोल की। इंटरनेशनल मार्केट्स की ये मैं कीमतें आपको बता रही हूँ, यानी कि थोड़ा बढ़ गई थी पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। फिर 2019 में 56.99 यानी 57 डॉलर फी बैरल हो गई। और फिर 2020 में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना की सिचुएशन ऐसी हो गई थी, कोरोना का वायरस की वजह से पेट्रोल की कीमत गिर गई थी, और फिर जब पेट्रोल की कीमत गिर गई थी यानी तब 40 डॉलर फी बैरल से भी कम हो गई थी। तो उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट ने ज़ाहिर अच्छे खासे टैक्स भी लिए और पेट्रोल की कीमत काफ़ी हद तक कम हो गई थी। 100 रुपए से भी नीचे तक आवाम को मिल रहा था। यानी इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर अगर 40 रुपए थे तो गवर्नमेंट जो है वो अपना टैक्स वसूल कर रही थी। अब वजह मैंने आपको बताई कि वजह ये थी कि कोरोना की वजह से चूंकि लॉकडाउन था तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम था, डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से ये प्राइसेस जो है वो नीचे आ गई थी। अब जरा क्विकली आ जाते हैं अभी की जो सूरत हाल है, यानी 2021 में जो डाटा चल रहा है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों की सिर्फ अगर मैं बात करूं तो गुज़िश्ता 2 हफ्तों में पेट्रोल की कीमतें आलमी मार्केट में 10 से 15% तक बढ़ गई हैं। यानी कि आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 10 से 15% बढ़ी हैं। उनका कंपैरिजन अगर पाकिस्तान से किया जाए तो पाकिस्तान में ये इजाफा 8.5% किया गया है। अब हुकूमत जो लेवी वसूल कर सकती है, जो साबिक हुकूमतें करती थी, वो तकरीबन जो गवर्नमेंट कर सकती है, जो कि पिछली गवर्नमेंट वसूल करती रही है, वो तकरीबन 30 रुपए तक लेवी वसूल कर सकती है पेट्रोल पर, सिर्फ पेट्रोल पर।
کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتیں 30 روپے تک لیوی لیتی رہی ہیں۔ اب ذرا آتے ہیں کہ موجودہ حکومت کیا لیوی وصول کر رہی ہے، تو موجودہ حکومت 5.25 روپے سے بھی کم یعنی 5 روپے اور 62 پیسے کے حساب سے لیوی وصول کر رہی ہے، یعنی کہ پچھلی حکومتوں کے نسبت انتہائی کم، کہاں 30 روپے اور کہاں 5.25 سے بھی کم یعنی 5 روپے اور 62 پیسے، یعنی کہ ٹیکس اب گورنمنٹ انتہائی کم لے رہی ہے۔ پچھلی گورنمنٹ 50% تک ٹیکس وصول کرتی رہی ہے، لیکن فار ایگزامپل اگر 50 روپے انٹرنیشنل مارکیٹ سے اگر خرید کر آپ کو 50 روپے پیٹرول پڑتا ہے تو 50 روپے اس پر ٹیکس وصول کیا جاتا تھا عوام سے، کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر پیٹرول کی جو پرائسز تھی وہ انتہائی کم تھی، اور پاکستان چونکہ پیٹرول امپورٹ کرتا ہے تو بہت کم قیمت میں پیٹرول لیا جاتا تھا، اور پھر ٹیکسز ملا کر بھی اپنے سارے ٹیکس عوام سے اکٹھے کر بھی تقریباً اس وقت جو قیمت بنتی تھی وہ 100 روپے یا 100 روپے یا اس سے بھی کم ہوتی تھی۔ لیکن اب اس حکومت کی بدقسمتی کہیں یا کیا کہیں، انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر پیٹرول کی قیمت اب دگنی ہو چکی ہے، یعنی کہ پہلے جو پرائس تھی اس سے 2 گنا زیادہ ہو چکی ہے۔ تو حکومت نے ٹیکسز کم تو کیے ہیں تاکہ عام آدمی پر بہت زیادہ بوجھ نہ پڑے، لیکن پھر بھی ہماری پہنچ سے، عام آدمی کی، ہم سب کی پہنچ سے بہت زیادہ دور ہو چکا ہے۔ بہت عرصے کے بعد ناظرین عالمی منڈی میں اتنا زیادہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے، اور پھر دوسرا جو امپیکٹ ہے وہ ڈالر مہنگا ہوا ہے، تو ظاہر ہے اس کا امپیکٹ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں پورے خطے کی ناظرین اگر بات کریں کہ پوری دنیا کے ساتھ بھی موازنہ کریں تو پاکستان دنیا میں مہنگے پیٹرول کے حوالے سے 28ویں نمبر پر ہے، یعنی 28ویں نمبر پر پاکستان ایسا ملک ہے جس میں پیٹرول پرائسز کے حوالے سے اب دنیا میں سب سے سستا پیٹرول جو مل رہا ہے وہ وینزویلا میں ہے، پھر ایران، کویت، قطر، انگولیا، بحرین، سعودی عرب، اور جتنے بھی ممالک جہاں پر پیٹرول سستا ہے وہ سب ایسے ممالک ہیں جو کہ پیٹرول پروڈیوس کرتے ہیں، جہاں پہ پیٹرول پیدا ہوتا ہے، اور ان سب میں پیٹرول ظاہر ہے سستا ہے کیونکہ وہ خود ظاہر ہے ان کی خود پیدا کرتے ہیں پیٹرول۔ اب پاکستان کی بات ذرا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کون سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر پیٹرول پاکستان سے بھی مہنگا ہے۔ بہت سارے ممالک ہیں لیکن کچھ اہم ممالک ہیں، ان کے میں آپ کو نام بتا دیتی ہوں۔ ان میں ناظرین جن ممالک میں پاکستان سے زیادہ مہنگا پیٹرول جو ہے وہ اس وقت ہے، قیمتیں پاکستان سے زیادہ مہنگی، ان میں ازبکستان ہے، ویتنام ہے، اس سے بھی زیادہ ترکی میں، اس سے بھی زیادہ پاناما، امریکہ، سری لنکا، کمبوڈیا، آسٹریلیا، تائیوان، میکسیکو، چائنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو بتاؤں تو بنگلہ دیش، مراکش، کینیڈا، انڈیا، کوریا، اردن، لبنان، شام، نیوزی لینڈ، آئرلینڈ، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، اٹلی، اسرائیل، ڈنمارک، اسپین، UK، فرانس، سویڈن، ناروے، نیدرلینڈ اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جن میں اس وقت پاکستان سے زیادہ مہنگا پیٹرول جو ہے وہ اس وقت مہنگا بہت زیادہ ہے۔ اور ہانگ کانگ، اس وقت ہانگ کانگ میں سب سے مہنگا پیٹرول جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے ڈالر کی پرائس کو اگر دیکھیں۔ اب ناظرین بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہوگا جن ممالک کی ایگزامپلز میں نے کوٹ کی ہیں، ظاہر ہے وہ ایسے ممالک ہیں، بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کی چونکہ آمدن زیادہ ہے، لوگوں کی آمدن زیادہ ہے، تو ان پر اس طریقے سے یہ مہنگائی، یہ پیٹرول کی قیمتیں اگر بہت زیادہ بڑھ بھی جاتی ہیں تو امپیکٹ نہیں کرتی جتنا پاکستان میں لوگوں پر کرتی ہیں، اور ہماری تو اس وقت روپے کی قدر بھی بہت زیادہ گر چکی ہے، تو واقعی یہ فیکٹر ضرور ہے۔ اب بہت سارے ممالک کے مقابلے میں جیسے میں نے کہا کہ پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہے، پاکستان میں ان کے مقابلے میں سستا ہے، لیکن یہاں پر ہم سب اس وجہ سے پریشان ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اس وقت جو اکانومی کی اوورآل صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، ملک قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو روپے کی قدر ہے وہ بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے، اور پھر ہم پر اتنا زیادہ بوجھ کبھی آیا نہیں ہے، اور اگر ایک دم سے اتنا زیادہ بوجھ بڑھ گیا ہے تو یقیناً جو ہے وہ پریشانی تو سب کی بنتی ہے۔ حالانکہ جرمنی، UK کے اندر مہنگائی اتنی زیادہ ہے، پاکستان سے کئی زیادہ ہے، اور اگر اتنی مہنگائی ہے اس کو حاوی ہو جائے پاکستان کے اندر تو شاید ہم سب کا سروائیو کرنا مشکل ہو جائے۔ اب جو پیسے ڈی ویلیو ہونے کی میں بات کر رہی ہوں، اس کا ایک فیکٹر تو ظاہر ہے افغانستان کی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے یار۔ افغانستان میں جو اس وقت صورتحال ہے، ڈالر بہت زیادہ اسمگل ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا اور پیسہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں حکومتی نااہلی کتنی زیادہ ہے۔ ظاہر ہے ناظرین حکومت کی نااہلی اس میں ہے اور 100% ہے، اور آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر آف پاکستان
جب اپوزیشن میں تھے کنٹینر پر کھڑے ہو کر وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب حکمران کرپٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ تمام تر نتیجہ جو ہے وہ عوام مہنگائی کی صورت میں اس کو بھگتنا پڑتا ہے. تو یہی سب ہو رہا ہے. اب ذرا آتے ہیں کہ حکومت ذمہ دار کتنی ہے. چینی مافیا، گندم مافیا، ادویات مافیا، یہ اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں جن پر حکومت کا کنٹرول کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. صرف ایک چینی کی اگزامپل آپ دیکھ لیں، اس پر پرائم منسٹر نے خود نوٹس لیا، اس پر ظاہر کمیشن بٹھایا، پھر پوری انکوائری آئی، رپورٹ پبلک ہوئی، لیکن چینی ہے کہ کنٹرول سے باہر ہے. آج بھی 100 روپے سے زیادہ کی قیمت بک رہی ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود حکومت چینی مافیا پر کنٹرول نہیں کر پائی، گندم مافیا پر کنٹرول نہیں کر پائی. پھر ذخیرہ اندوزی، یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے جس پر گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر پائی. پھر ایڈمنسٹریشن لیول پر آپ دیکھیں کوئی بھی انتظامیہ ہمیں نظر نہیں آتی، کوئی بھی پرائس کنٹرول کمیٹیاں میں گراؤنڈ پر نظر نہیں آتی، گورننس کے معاملات اپنی جگہ ہیں. اور یہ مصنوعی بحران جو ہے وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر گورنمنٹ بہت زیادہ بات کرنے کے باوجود بھی اس میں کامیابی گورنمنٹ کو نہیں ہوئی. گورننس کا شدید بحران، مصنوعی مہنگائی، گورننس کے معاملات ایسے ہیں کہ چونکہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور گورنمنٹ کو یہ بھی پتہ بھی ہے، گورنمنٹ کو اس چیز کا ادراک ہے، پرائم منسٹر خود اس پر بات کر چکے ہیں. وزراء کی جانب سے ظاہر ہے جب کیبنٹ میٹنگز ہوتی ہیں تو وزراء بڑا کھل کر اس پر بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے کیونکہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں. اور اب یقین کریں کہ اگر یہ مہنگائی اسی طرح سے ہوئی، حکومت نہ کنٹرول کر پائی، تو پھر اگلے الیکشن تو کیا ابھی بھی گورنمنٹ کا چلنا بہت زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے. کیونکہ جو عوام ہے وہ اب سمجھ نہیں آ رہا اس کو، جو پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹرز تھے بیچارے، ان کے لیے بھی ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو گیا ہے، وہ خود پریشان ہو گئے. مہنگائی ایک ایسا فیکٹر ہے جو اگر حکومت کنٹرول نہ کر پائی، اپنے گورننس کے معاملات کو نہ بہتر کر پائی، انتظامیہ جو ہے وہ اس ساری صورتحال کو کنٹرول نہیں کر پائی، پرائس کنٹرول کمیٹیاں اگر نہیں کام کریں گی، مصنوعی جو مہنگائی کا بحران بنائے ہوئے وہ چیزیں اگر کنٹرول نہیں ہوئی، تو پھر یہ صورتحال تو مزید بھی کرتی جائے گی. آلریڈی جیسے میں نے بات کی انٹرنیشنل مارکیٹس کا ایک فیکٹر الگ ہے اور دوسرا حکومتی نااہلی اپنی جگہ پر موجود ہیں. ایٹ لیسٹ جو چیزیں ہم پروڈیوس کرتے ہیں اس میں تو عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. چینی دیکھیں، گندم دیکھیں، اگر ان چیزوں میں عوام کا ریلیف نہیں ہے تو پھر تو عوام کا اللہ ہی حافظ ہے. سو جناب، یہ تمام تر صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.